قومی اسمبلی کا اجلاس سرکاری ٹی وی کی منمانی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں سرکاری ٹی وی کی منمانی، اپوزیشن کی تقاریر کے دوران سرکاری ٹی وی پر مکمل بلیک آؤٹ، یوٹیوب پر بھی براہ راست نشریات میں اپوزیشن کی تقاریر کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ سرکاری ٹی وی کی اس پالیسی پر سوشل میڈیا اور عوام میں سوالات اٹھنے لگے، کیا آزادی اظہار کا حق اپوزیشن کو نہیں؟ قومی اسمبلی کا اجلاس سرکاری ٹی وی کی منمانی، اپوزیشن کی تقاریر کے دوران سرکاری ٹی وی پر مکمل بلیک آؤٹ۔ اس حوالے سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار رخشان میر صاحب۔ بہت شکریہ رخشان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ رخشان صاحب فرمائیے گا، قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، ہم دیکھا یہ گیا کہ اپوزیشن جب تقاریر کے لیے آتے ہیں تو ان پر مکمل بلیک آؤٹ، کیا سمجھتے ہیں رخشان صاحب، آزادی اظہار کا حق کیا اپوزیشن کو نہیں؟ دیکھیے، یہ تو صریحاً آزادی اظہار کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے، اور یہ صرف اس حکومت میں نہیں، ماضی میں بھی ہمیں اس طرح کی مثالیں دیکھنے کو ملی ہے جب حکومت کی جانب سے پاکستان ٹیلی ویژن پر اپوزیشن رہنماؤں کی تقاریر کا بلیک آؤٹ کیا گیا، پابندی لگائی گئی۔ اور آج جو ہو رہا ہے، یعنی اس دور حکومت میں جو ہو رہا ہے، اس کی تو صریحاً مثال ہی نہیں ملتی۔ کبھی آپ سوشل میڈیا کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹویٹر کو بین کر دیا جاتا ہے، کبھی فائر وال کی انسٹالیشن کے بہانے آپ انٹرنیٹ کو سلو کرتے ہیں، اپلیکیشنز کو بند کرتے ہیں۔ پاکستان میں جتنا بڑا نقصان ہوا فری لانسرز کو، ڈیجیٹل اکانومی سے جڑے لوگوں کو، اس کا تو ناقابل بیان ہے یہ تمام تر صورتحال۔ تو اب جس طرح سے پاکستان پی ٹی وی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی اپوزیشن رہنما تقریر کرنے آتا ہے، ایون کہ پارلیمنٹ کا سیشن جاری ہے، تو وہاں پر بھی بند کر دیا جاتا ہے، میوٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو دکھایا نہیں جاتا۔ کیا مطلب اس بات کا کہ صرف ایک سیاسی جماعت کو نمائندگی دی جائے گی؟ اور کیا پاکستان میں صرف جو پی ٹی وی ایک سرکاری ادارہ ہے، یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی ملکیت ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ پی ٹی وی ہر پاکستانی کا چینل ہے، اور پی ٹی وی باقاعدہ طور پر عوام کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں اس سے تمام تر اس کے معاملات آپریشن جو ہے وہ رن ہوتے ہیں۔ تو عوام دیکھنا چاہتی ہے اپوزیشن کو، اور آپ اس کو بین کرتے ہیں، کبھی میوٹ کرتے ہیں، کبھی تقریر آپ سرے سے کاٹ دیتے ہیں، تو کس طرح سے سارے معاملات چلیں گے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ صحیح۔ اچھا رخشان میر صاحب فرمائیے گا، آپ نے کہا کہ جب دیکھا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا کوئی اہم اجلاس ہو رہا ہو یا دیگر تمام تر سچویشن میں دیکھا گیا کہ جب حکومت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اپریلٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان اگینسٹ اگر گورنمنٹ ہم اگر بات کرتے ہیں تو اسے جو ہے میوٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ فرمائیے گا، یہ کیا ایسے مقاصد ہیں اس موجودہ حکومت کے جو ڈسپائٹ آف نوئنگ دا فیکٹس اسی چیز کو فالو اپ لے کے چل رہے ہیں، اور وہ تمام تر چیزیں جسے انہیں سمجھنا چاہیے اور انڈر دا ٹیبل کچھ اور چل رہا ہے اور اپریلٹلی کچھ اور ہے؟ تو یہ تمام تر چیزیں کس طرف لے کر جا رہی ہیں موجودہ صورتحال ہو جو کہ بہت زیادہ؟ دیکھیے، حکومت اس وقت بالکل واضح ہے کہ کس طرح سے حکومت اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ آپ کی تمام تر جو عوام دشمن پالیسیز ہیں، اگر اس پر بات ہوتی ہے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو نہ دکھایا جائے، نہ سنایا جائے، صرف آپ کا بیانیہ، آپ کی بات اور آپ کی مداح سرائی، آپ کا ویژن وہ بار بار لوگوں کو دکھایا جائے۔ لیکن اگر اس کی نفی میں کوئی بات آتی ہے تو حکومت اس کو جو ہے وہ کرب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور یہ تمام تر چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ 2024 ہے، اور آج کا دور تو اتنا جدید ہے کہ ہر شخص کو انفارمیشن تک ایکسیس ہے۔ لیکن آج کے دور میں بھی کبھی آپ ٹویٹر بند کرتے ہیں، کبھی آپ فیس بک کو ڈاؤن کرتے ہیں، کبھی آپ یوٹیوب پر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں، کبھی فائر وال اور کبھی دیگر معاملات۔ تو یہ چیزیں زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہیں، اور اس کا حکومت کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آج تو گورنمنٹ میں ہے مسلم لیگ نواز، لیکن اگر کل وہ گورنمنٹ میں نہیں رہتی تو ان تمام تر اقدامات کو پھر فیس کرنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ اب پی ٹی وی کی اگر ہم بات کریں تو پی ٹی وی پر اس طرح سے ایک حکومت کا بیانیہ دکھانا، ایک حکومت کی بات کرنا اور اپوزیشن کو بالکل بلیک آؤٹ کر دینا، ایون کہ پارلیمنٹ کے سیشن میں بھی اپوزیشن لیڈرز کو، جو اپوزیشن کے رہنما ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں جن کو عوام نے منتخب کر کے عوام میں بھیجا ہے، ووٹ کے ذریعے کرسیوں پر بٹھایا ہے، اگر ان کی بات بھی نہیں چل سکتی اور صرف ان لوگوں کی بات چل سکتی ہے جو آپ کی مداح سرائی کرتے ہیں، آپ کے اپنے ہیں، تو پھر کس طرح سے لوگ اس کی کریڈیبلٹی پر یقین کریں گے، اور کس طرح سے جو ہے پاکستان پی ٹی وی ہے اس کو لوگ دیکھیں گے؟ ابھی آپ یقین مانیں کہ اتنا اہم ادارہ، اتنا بڑا ٹی وی چینل اور تمام تر ایک سٹرکچر موجود ہے، لیکن
किसी सियासी जमात ने हम सिर्फ नून लीग को इसका कसूरवार नहीं ठहरा सकते, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी इस तरह की मिसालें देखने को मिली हैं। फवाद चौधरी साहब जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, तो वो तमाम तरह के इकदाम वो भी कर चुके हैं, वो भी पाबंदियां लगा चुके हैं, वो भी उस वक्त की अपोजिशन को म्यूट कर चुके हैं और बड़े बड़े बयानात दे चुके हैं। लेकिन अब आज वो सब कुछ उनके साथ हो रहा है। इसी तरह से माजी की हुकूमतों ने भी पीटीवी को बनाने में, पीटीवी को संवारने में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर करने में, अवाम में एक दोबारा से रुझान पैदा करने के लिए इकदाम नहीं उठाए, बल्कि सिर्फ अपना एक कम्युनिकेशन टूल के तौर पर पीटीवी को इस्तेमाल किया, जो ये मौजूदा हुकूमत इस वक्त कर रही है। सिर्फ अपनी पीआर के लिए, अपनी कम्युनिकेशन के लिए पीटीवी को इस्तेमाल किया जा रहा है और ये अवाम यकीनी तौर पर इन तमाम तर चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या हो रहा है, और इसके मनफी असरात एक इतने बड़े इदारे पर भी अल्टीमेटली जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। सीनियर एंकर पर्सन और तर्जयकार रुखसान मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी यहाँ बात की, उनका कहना है कि अगर मौजूदा हुकूमत ने होश के नाखुन ना लिए तो इसका नुकसान हुकूमत को भी हो सकता है, लेकिन हुकूमत को तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ जो आवाम इस तमाम सूरत हाल से जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, उसके हवाले से भी पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है, उस हवाले से भी सोचना चाहिए ताकि इस तमाम सूरत हाल से बचा जा सके। कौमी असम्बली का अहम इजलास, सरकारी टीवी की मनमानी, अपोजिशन की तकारीर के दौरान सरकारी टीवी पर मुकम्मल ब्लैकआउट, इस हवाले से हमें ज्वाइन किया था सीनियर एंकर पर्सन और तर्जुमा निगार रुखसान मीर ने।